السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا سبق روز کی بنیاد پر باقاعدگی کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے اور الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ اسٹارٹ ہونے والا ہے اور 15واں پارہ جو ہے سبحان الذی اس کا اختتام ہونے والا ہے اور سورہ کہف ابھی ہماری جاری و ساری ہے جو 16ویں پارے میں بھی شامل ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے سبق کا روزانہ باقاعدہ آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہیں اور پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ بات میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ بہت سے خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم تعوذ اور تسمیہ کہتے کسے ہیں۔ اگر ان سے سڈن بول دیا جائے کہ جی تعوذ تسمیہ پڑھیں یا سنائیں تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تعوذ کو اس کے نام کے ساتھ اور تسمیہ کو اس کے نام کے ساتھ آپ ادا کریں، چند دنوں میں ہی آپ کے زبان پر جاری ہو جائے گا کہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو ضرور برائے مہربانی اس پر توجہ دیجیے اور وہ خواتین و حضرات جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی اس چیز کی اویئرنیس دیں، کیونکہ اسکولوں میں جب وزٹ کرتی ہوں، جب میں جاتی ہوں ایگزامینر بن کر اور جب میں ان سے تعوذ تسمیہ پوچھتی ہوں تو بچوں کو کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا۔ میں کہتی ہوں جب کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں آتا بیٹا، تو پھر وہ فٹافٹ سنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں ضرور اس کو نام کے ساتھ بیان کریں، کوئی سی بھی صورت ہے اس کو بچے کو اس کا نام بتائیں پہلے، اور اچھا یہ ہوگا کہ اس کو مکی اور مدنی بھی بتا دیں، جیسے سورۃ الناس مکی یا سورۃ النصر مدنی یا اس طریقے سے۔ تو بچوں کو یہ چیزیں بھی پتہ ہوں گی کہ کون سی سورت مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی ہے اور تعوذ تسمیہ کہتے کسے ہیں اور کون سی سورت فلاں سورت ہے اور کون سی سورت یہ سورت ہے، اس طریقے سے۔ تو نام ضرور مینشن کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور پھر وہ آگے جب اپنی عملی زندگی میں بھی قدم رکھیں گے تو پھر ان کو ان باتوں کا علم ہوگا، وہ کسی کو بھی صورت کے حوالے کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ فلاں صورت میں اس چیز کا دیکھو ذکر ہے۔ تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے جو آج میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ضرور اس چیز کی اویئرنیس دوں گی، اس چیز کے بارے میں بتاؤں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی ضرور اس پر غور کریں گے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں پہلے سب سے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک ہماری اس دعا کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دیجئے اور یہ ہمارے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے گا، آمین ثم آمین۔ سبق کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ 18واں رکوع کمپلیٹ ہو گیا تھا ہمارا، 19واں رکوع اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم
اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ میں آگے پڑھتے ہیں، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ ترجمہ، میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور گنہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو، ان کافروں کو، ان باطلوں کو جو جب پیغمبر ان کے سامنے ہدایت لے کر آئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغامات بھجوائے تو وہ اس پر عمل کرنے کے بجائے وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کس طریقے سے ایک ذات پوری کائنات کو چلا سکتی ہے بغیر کسی شریک کے، بغیر کسی پارٹنر کے، ایسا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ وہ ایسا کہتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کو تو کن فیکون کہنے کی دیر ہے، پوری کائنات بن جائے گی یا پوری کائنات تباہ و برباد ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو۔
اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں، تو وہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے باطل اور کافر لوگ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ جو پیغمبر ان کے سامنے خوشخبریاں سناتے تھے یا عذاب الہی سے ڈراتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی روش کو کیوں کر فراموش کر سکیں، کیوں کر چھوڑیں، جو انہوں نے کیا ہے ہم تو وہی کریں گے۔ بتوں کو بناتے تھے، اس کو پوجتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی فریاد رسی کرتے تھے، لیکن وہ ان بے جان بتوں میں عبادت کرتے تھے، ان کی سے رزق روزی مانگتے تھے، ان سے بارشیں مانگتے تھے، اور جس جس چیز کی ان کو نیڈ ہوتی تھی وہ مانگتے تھے، لیکن ان کی اس تمام جو خواہشات تھیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے تھے، مگر وہ کم عقل تھے، وہ اس بات کی عقل نہیں رکھتے تھے کہ اس کائنات کو چلانے والا وہی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کی سب پر نظر ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، عرش سے لے کے فرش تک، اور زمین کے اندر جتنی تہیں ہیں اس میں رہنے والے کیڑے مکوڑے حشرات تک اللہ پاک رزق عطا کرتا ہے انہیں، تو پھر وہ ان تمام باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا وہ کافر تھے، وہ باطل تھے، وہ جھوٹے تھے۔ آگے پڑھیں گے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا ان کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت ہی نہیں دینی، انہوں نے یہ گمراہی کا راستہ خود اپنے لیے تجویز کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔
جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر تھے، حضرت خضر علیہ السلام۔ جی ہاں، ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کا قصہ بیان کر رہی ہوں، بہت ہی خوبصورت، اور میرے ایک ولاگ میں حضرت خضر علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ان کا پورا ایک ذکر ہے، پوری ایک اسٹوری۔ آپ ضرور اس کو سرچ کر کے دیکھیے گا، دیکھنا کتنا مزیدار، دلچسپ اور کتنا معلوماتی وہ قصہ ہے۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو۔ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ فانطلقا حتى
إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا، توڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا، مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی. اب اس کے آگے کیا ہوا تھا، اس کے آگے پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا اور پھر ایک اور واقعہ رونما ہوا، وہ کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ولاگ میں کل بناؤں گی اور کل آپ کے سامنے مزید آگے کی جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ دیکھیے کس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام وہ واحد پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا اور بے تحاشا علم تھا. انہیں دنیا اور آسمان اور زمین کے متعلق انہیں بے تحاشا علم تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ مجھے بھی بہت زیادہ علم عطا کر، دنیا میں سب سے زیادہ علم مجھے دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ میں نے ایک اپنے بندے کو اپنے پاس سے بہت زیادہ علم بخشا ہے، تم جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی تھی کہ جہاں تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہو وہی اصل مقام ہوگا، وہیں وہ بزرگ تمہیں ملیں گے، پھر ان سے ملاقات کر لینا. تو یہ اس طریقے سے قصہ اسٹارٹ ہوا تھا اور پھر یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے آگے تک جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گی کل کے ولاگ میں. آج یہیں اپنے ولاگ کا اختتام کرتی ہوں. امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے اور عمل بھی ہو رہا ہوگا اور قرآن پاک کو بڑا خوبصورت انداز میں پیش کیا کریں. قرآن پاک کی جب تلاوت کریں خوب ٹھہر ٹھہر کر کریں، ایک ایک ورڈ آپ کے کانوں میں آپ کی اپنی آواز آنی چاہیے. ہم بہت سے خواتین و حضرات کیا کرتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں اور بس نظروں سے یوں 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 پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ ایسا قرآن کی کوئی تلاوت شمار نہیں کی جاتی جب تک آپ منہ سے ادائیگی نہیں کریں گے. اور اتنی آواز آنی چاہیے آپ کی کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز کی رسائی ممکن ہو سکے. اور تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں قرات کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور انعام و اکرام کی بے انتہا بارش آپ پر کر دی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئے ٹاپک کے ساتھ. جو یہ ٹاپک چل رہا ہے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.